سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا عجیب تھا۔ آیا اور منہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں دیکھ رہا ہے تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے، تمہارے بادشاہ کا وہ VIP آفس کدھر ہے جہاں وہ تشریف رکھتے ہوں، وہ گارڈ کھڑے ہوں، ادھر سے پوچھ اس سے پوچھ۔ اس نے کہا ہمارے یہاں کوئی بادشاہ بوشاہ نہیں ہے بھائی، نہ یہاں کوئی محل ہے، ہاں البتہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور اس وقت وہ جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں یہاں تو انسانوں کو چرایا جاتا ہے نا جی، اونٹ چرا رہے ہیں۔ وہ گیا جنگل میں، کیا دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے کا تکیہ بنا کر درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور جسم سے پسینہ بہہ بہہ کے زمین کے اوپر گر رہا ہے۔ وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، نہ یہاں کو گن مین ہے، نہ یہاں کو باڈی گارڈ ہے، نہ یہاں کوئی دستہ ہے، اور یہ 22.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے اور لیٹا ہوا ہے اور اونٹ چر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا سانس خشک ہو جاتا ہے عمر کا نام سن کر، اس کی یہ ہیبت اور یہاں یہ اکیلا لیٹا ہوا ہے۔ اس نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا عمر اس لیے کہ تو نے دھرتی کے اوپر عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، تو مزے کی نیند سو رہا ہے، اور ہمارے حکمران چونکہ ظالم ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے، اس لیے ان کو کبھی بھی سکون کی نیند ہی نہیں آتی۔ تو نے انصاف کیا ہے، اور غربت خیرات سے ختم نہیں ہوتی، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ یہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس سے غربت بڑھے گی۔ جب آپ انصاف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر غربت بھی ختم ہو جائے گی، ورنہ آپ کے اس سودی نظام میں، آپ کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر امیر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر رہے گا۔ اور یہ اسلام ہے جو نچلے طبقے کو اٹھا کے اوپر لاتا ہے، غریب کو اوپر لاتا ہے، مزدور کو عزت دیتا ہے، نچلے طبقے کو عزت دیتا ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مزدور کے ہاتھ چومے اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا عجیب تھا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں آپ کے سیاسی مشیر بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے۔ اور پھر مزے کی بات اگلی بھی آپ کو بتاؤں، جب کبھی سیدنا فاروق اعظم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو پیچھے نائب سیدنا علی مرتضیٰ ہوتے، حکومت ان کو دے کے جاتے، اور اس وقت سفر کوئی 2-3 گھنٹوں کا نہیں ہوتا تھا، مہینوں کا، ہفتوں کا ہوا کرتا تھا۔ 3 مہینے 4 مہینے حکومت کس کے پاس؟ حضرت علی کے پاس۔ کس کے پاس بھائی؟ جو کہتے ہیں جی حکومت گھس گئی، حضرت علی کا حق تھا، تو حکومت تو ان کے پاس تھی، انہوں نے تو خود دی ہے ان کو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب سیدنا فاروق اعظم کبھی بھی باہر، اور 4-5 مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے تو پیچھے، چونکہ سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ ہوتے تھے، تو پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں۔ اچھا سیدنا علی مرتضیٰ کی سیدنا فاروق اعظم سے کیا رشتہ داری ہے پتہ ہے آپ کو؟ سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم کے سسر ہیں۔ کیا رشتہ داری ہے بھائی؟ سسر ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کے نکاح کے اندر ہیں، وہ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے داماد ہیں۔ ان کی آپس میں رشتہ داری بھی دیکھ لیں کتنی قریبی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نرالا ہے، اسی لیے تو کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا سے کفر کا صفایا ہو جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت میں محدث گزرے ہیں، اور فرمایا میری امت کا محدث وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضور نے خود ہی وضاحت فرمائی، فرمایا محدث وہ جس کی زبان اور جس کے دل کے اوپر اللہ حق کو جاری فرما دیں، اور فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو اور وہ نبی نہ ہو۔
تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو عمر آتا، آنا ہوتا تو کون آتا؟ عمر آتا۔ اور حضور نے دوسری بات بھی فرما دی، سلاسون کذابون دجالون، 30 جھوٹے بھی آئیں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے آئیں گے۔ فرمایا سن لو، کذابون دجالون، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں، میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ تو میرے محترم